حکیم الامت تھانوی نور اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کے اوپر پھانسی کا کیس ہو اور وہ کسی پر میونسپلٹی کا چالان ہو 25 روپے کا، اس پر ہنس رہا ہے، کوڑ کا مریض زکام والے پر ہنس رہا ہے، یہ کیا حماقت نہیں؟ ایک شعر میں نے بنایا تھا اسی ملفوظ پر، نامناسب ہے دل ناداں، نامناسب ہے دل ناداں، ایک جزامی ہنسے زکامی پر، یعنی کوڑ والا زکام تو والے پر ہنس رہا ہے، کیا معلوم کہ کس کا کیسا فیصلہ ہوگا؟ ایک عالم نے حکیم الامت تھانوی نور اللہ عنہ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ سے میری درخواست ہے کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بارہا تنبیہ کر چکا ہوں کہ ایسی درخواست کرنا جائز نہیں، کیونکہ میرے بارے میں کیا یقینی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کسی عالم کے بارے میں کسی کے بارے میں یقین سے کچھ، لہذا فرمایا کہ ایسی درخواست کرنا جائز نہیں ہے۔ یوں درخواست کیجیے کہ آپ یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے، جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، توفنا مسلموں والحقنی بالصالحین، اسلام پر وفات، ایمان پر انتقال، ایمان پر موت نصیب فرمائیے اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ اس آیت کے اندر حکیم الامت تھانوی نور اللہ عنہ نے ایک مسئلہ سلوک بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ نبی ہو کر ایمان پر خاتمے کی درخواست کر رہے ہیں، نبی ہو کر صالحین کے الحاق کی درخواست کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ فیہ خوف الانبیاء، اس کے فیہ خوف الانبیاء مع عصمتہم و امتناع الکفر علیہم، اس سے ثابت ہوا کہ نبیوں کو کتنا خوف ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ معصوم ہیں اور باوجود اس کے کہ کفر ان کے لیے محال ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رجسٹرڈ یقینی مقبول ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اس میں نبیوں کا، اس آیت سے پیغمبروں کا خوف ثابت ہوتا ہے، فیہ خوف الانبیاء مع عصمتہم و امتناع الکفر علیہم، یعنی نبیوں پر کفر محال ہے اور خاتمہ ان کا یقینی ہے، لیکن اور معصوم بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ عنہ تفسیر بیان القرآن کے حاشیے مسائل السلوک میں فرماتے ہیں، فَكَيْفَ يَصِحُّ لِغَيْرِهِمْ، غیر نبی کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا جب نبی ڈر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، توفنی مسلمہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، تو جب نبی اسلام پر مرنے کی دعا کر رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ ان پر کفر محال اور یقینی مقبول ہے، معصوم بھی ہے، فَكَيْفَ يَصِحُّ لِغَيْرِهِمْ، تو دوسرے لوگوں کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا ان یغتر بصلاحہ، کہ اپنی نیکیوں سے دھوکے میں آ جائے اور اپنی یقین خاتمے پر یقین ہو جائے اور اپنے کو بڑھیا سمجھنے لگے۔ فَكَيْفَ يَصِحُّ لِغَيْرِهِمْ، غیر نبی کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا کہ وہ اپنے کو بڑھیا سمجھے اور سمجھے کہ ہمارا تو ایمان پر یقیناً خاتمہ ہو۔ معلوم ہوا کہ جیسے نبی ڈرتے ہیں تو ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے، تو صالحین کے ساتھ دنیا میں بھی رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو صالحین سے محبت نہیں رکھتا تو وہاں کیسے اس کو صالحین کا الحاق مل جائے گا؟ جزاء و وفاقہ، اسی دنیا کے عمل کی جزا وہاں ملے گی، تو جیسا عمل ویسی جزا ملے گی۔ جو یہاں اللہ والوں کا عاشق ہے، جو یہاں صالحین کی جماعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر عاشق اور اٹھنے بیٹھنے کا متمنی رہتا ہے، تو اسی عمل کی برکت سے اللہ وہاں بھی اس کو صالحین کے ساتھ کر دیں گے۔ اور جو یہاں صالحین کو گالیاں دے رہا ہے، ملاؤں کی داڑھیوں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور سمجھتا ہے یہ سب بالکل حمقاء کی جماعت ہے، بیوقوفوں کی، ایسے شخص کو جنت میں صالحین کا الحاق کیسے ملے گا؟ ہمارے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت جنت کی نعمت سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي،
जन्नत में फरमाएंगे कि दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, मेरे खास बंदों में, वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जाओ जन्नत में। जन्नत को बाद में बयान किया और अल्लाह वालों को पहले बयान किया। जन्नत का दर्जा सानवी हो गया और अहलुल्लाह का दर्जा अव्वली हो गया। मालूम हुआ अल्लाह वालों की मुलाकात जन्नत से अफजल है। और अकली दलील भी है कि जन्नत मकान है अल्लाह वालों का, और मकीन जो है रहने वाला मकान से अफजल होता है। ये कायदा कुलिया। इसलिए जहां कहीं अल्लाह वाले मिल जाए तो शुक्र अदा करो कि जन्नत से बड़ी नेमत मिल गई। मेरा एक फारसी शेर अपना याद आया, मुयस्सर क्यों मरा सोहबत बजाने आशिका आए। जब कभी हमें खुदा ताला के आशिकों की सोहबत मुयस्सर हो जाती है, हमी बीनम की जन्नत बरजनी अज आसमां आए, तो मैं देखता हूं कि जन्नत आसमान से जमीन पर आ गई। ये मेरा ही शेर है, उलमा को जाता फारसी है मगर तर्जुमा भी कर देता हूं। मुयस्सर क्यों मरा सोहबत बजाने आशिका आए, यानी अख्तर ये कहता है कि जब कभी मुयस्सर हो जाती है खुदा ताला के आशिकों की सोहबत, मुयस्सर क्यों मरा सोहबत बजाने आशिका आए, हमी बीनम की जन्नत बरगमी अल आसमां आए, तो ये महसूस होता है कि जन्नत जमीन पर आ गई आसमान से। और सोहबत और मुलाकात के लिए तकरीर भी जरूरी नहीं। ये भी सुन लो, जो लोग समझते हैं कि जब तकरीर हो जब ही सोहबत मुफीद है, सोहबत के लिए तकरीर जरूरी नहीं है। एक काफिर कलमा पढ़कर नबी की सोहबत से बैठता है, नबी ने कोई जुमला नहीं फरमाया, सिर्फ देख लिया सोहबत में बैठ गया, सहाबी हुआ या नहीं हुआ, या नबी की आवाज जरूरी है वहां पर, सहाबी हो गया कि नहीं, तकरीर जरूरी नहीं। मेरे शेख मौलाना शाह साहब दावत बरकातों फरमाते हैं, रात की रानी के नीचे लेट गया एक शख्स, रात की रानी रात भर तकरीर थोड़ी करती है, मगर उसकी खुशबू से उसका दिमाग मुअत्तर होगा, सुबह उठेगा ताजा दम होगा।